بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. وقال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. سب طرح کی حمد و ثنا، تعریفیں، بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے. اس آیت کی روشنی میں آپ سب کے سامنے دین پر استقامت، دین اسلام پر استقامت اور اس کے تقاضے کے کچھ نکات آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو قول ثابت پر، اللہ کی قول پر ثابت قدم رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں. دنیاوی زندگی میں بھی ان کے قدم کو ایمان سے ڈگمگانے نہیں دیتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے. طرح طرح کی آزمائشیں، پریشانیاں، رکاوٹیں اور بے شمار دھچکے آتے ہیں جس میں انسان، ایمان والے ڈگمگاتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا، سونپ دیا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو گیا. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین ان کے قدم کو ثابت قدم رکھتا ہے ایسے لوگوں کی، اور آخرت میں بھی. اسی طرح جو لوگ ظالم ہیں، دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا کائنات ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت. تفسیر میں زیادہ گئے بغیر اختصاراً ایمان قبول کر لینا بہت بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، بہت بڑی بات ہے. لیکن اس ایمان پر ثابت قدم رہنا اس سے بھی بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی زندگیوں کو ذرا دیکھیے. یہ جو ایمان قبول کیے تھے، لمبے عرصے سے اسلام سے متعارف تھے، ایمان کو جانتے تھے، ایسی بات نہیں تھی. کچھ دیر قبل، کچھ دن پہلے تلک وہ لوگ کئی معبودوں کی پرستش کرتے تھے، کئی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ شرک میں، بت پرستی میں گھٹ تھے، اسٹرانگ تھے، مضبوط تھے بالکل. ایسے میں، اور یہ لوگ اتنا ہی نہیں، اگر سماجی بات کریں تو جنگجو تھے یہ لوگ، بات بات پر لڑنے کے لیے تیار. ہمیشہ تلواریں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. کس پر زیادتی ہو رہی ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سب چیز کی تمیز ہی نہیں تھی اکثریت کو. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے متاثر کیا، ایمان پر رہے اور ایسے ثابت قدم رہے
مثال قائم کر دے دنیا کے لیے. ان کا ایمان مثالی رہا، ان کی ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے عرش سے دیا کہ ایمان والے ہوں تو ایسے ایمان کو. اور کل تلک دیکھتے اب بسا اوقات ہوتا ایسا ہے، کوئی عقیدہ توحید پر قائم ہے، خاندانی اہل حدیث ہے، توحید پرست ہے، سمجھتے وہ خاندانی اہل حدیث میں ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان مضبوط ہوگا ہی ہوگا. بدعت میں، خرافات میں، جہالت میں، یہ سب چیز میں نہیں جائیں گے. کمال تو وہاں ہے کہ ابھی تک جانتے نہیں عقیدہ توحید کیا ہے، لیکن جب آ گئے عقیدہ توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ کمال ہے. اسی چیز کی گواہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں صحابہ کرام کی کہ سب کے سب جنتی ہیں، کلہم عدول. سب صحابہ کرام کے بارے میں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قل لی فی الاسلام، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ایسی بات مجھے بتا دیجئے کہ اس کے بعد کبھی کسی عمل کرنے کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑے کہ کسی سے کوئی سوال کروں، یہ کام کیسا کیا جائے، وہ کام کیسا کیا جائے، سوال کروں، ایسے ضرورت ہی نہ پڑے، ایسی بات بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، آپ کہیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہا. صرف یہ کہنا اور سن لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اس پر جب چلنے کی نوبت آتی ہے تب دیکھیے. 13 سال کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ذرا جائزہ لیں. ایمان جو قبول کیے تھے صحابہ کرام، کتنی تکالیفیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں ان پر آتی تھی، دن بدن نت نئے مصیبتوں کا سامنا، ہر دن نئے مصیبتیں ان پر آتی تھی، آزمائشیں آتی رہتی تھی، سب کا مقابلہ کرتے. اسی کا نام ایمان ہے. ثم استقم، اس کے بعد جو ہے نا یہ مصیبتیں آتی ہیں، خامہ کا کیا دین ہم قبول کر لیے ہیں، ایسا ڈگمگاہٹ ان کے دل میں کبھی نہیں آتا تھا. ثابت قدم رہتے تھے، اس پر ثابت قدمی آ جاتی تھی ایمان قبول کر لینے کے بعد. اللہ رب العالمین کے ارشاد، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، قبول کر لیا. ثم استقاموا، پھر اس کہنے پر، مان لینے پر، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینے پر ثابت قدم رہتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں گھبرانے کی، خوف کھانے کی، یہ دشمن تمہیں ستا رہے ہیں، دن بدن مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، آخرت میں کیا ہوگا یا دنیا میں کیا ہوگا، ان سب چیزوں کا کوئی خوف کھانے اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ ان کو اس جنت کی خوشخبری دیتے جس کا اس سے وعدہ کیا ہے. تم ایمان لاؤ گے، ثابت قدم رہو گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے. اور پھر جنت میں جب چلے گئے تو بندے کی جو بھی آرزویں ہیں، دلی تمنائیں ہیں، سب وہاں پر پوری ہوگی. تفصیل ہے اس کی بڑی قرآن کریم کے آیات میں. اسی طریقے سے اگر ہم مکی زندگی کو دیکھیں، اس آیت کی روشنی میں کب نازل ہوئی تھی یہ آیت؟ ابھی نئے ایمان والے آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے آیات نازل فرما رہے ہیں. اور ان پر کیا زندگی بسر رہی ہے دیکھیے مکی زندگی کی. کہیں کسی صحابی کو چکیل میدان میں لٹا دیا، کسی کو چٹائی میں بند کر کے دونوں طرف سے دھواں لگا ہے، کسی کے چھاتی میں بڑا وزندار پتھر رکھ دی گئی، ان کے تپتیلی دھوپ میں، ریت میں، صحرا میں طرح طرح کی تکلیفیں دے دی. ان تکلیفوں سے کچھ نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ صحابہ کرام نجاشی بادشاہ کے پاس پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں. وہاں بھی یہ دشمن پہنچتے ہیں کہ ہمارے کچھ نمائندے بھاگ کر کے بھگوڑے لوگ آ گئے ہیں، ان کو بھیج دیں. تبھی بھی سکون اور چین نہیں ملتا. ایسے وقت پر حوصلہ افزائی، دلاسا اور تسلی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی اور ان کی ایمان پر کتنی مضبوطی آئے گی. خود اندازہ لگائیں، غور کریں، فکر کریں. دوسری چیز، آزمائشیں انسان کے
کئی طرح ہیں آنے کے، کئی ذرائع ہیں، کئی وسائل ہیں جس سے انسان آزمائش میں مبتلا ہے۔ دو آزمائش جس کو میں سرخی میں ہیڈ لائنز میں لاؤں گا، دو آزمائش جس کے متعلق میں ذکر کروں گا، ایک ہے ترغیب اور ایک ہے ترہیب۔ یہ دو آزمائش ہیں، اس میں ہر انسان مبتلا ہوتا ہے، ہر انسان مبتلا ہوتا ہے۔ ترہیب کیا ہے؟ ڈر، خوف، دھمکی، دشمنیاں، پریشانیاں، یہ سب چیز جو ہے نا، بیمار ہو گئے، کوئی اور طریقے سے اچانک پریشانی نازل ہوگی، یہ ترہیب ہے۔ مکی زندگی کے ہی حالات کو دیکھیں، صبح سو کر اٹھے، آج فلاں صحابی کو مار رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کی زبان باہر لٹک رہی ہے، طرح طرح کی تکلیف۔ اس کے بعد اگر تم لوگ اسی ایمان پر رہو گے، گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا، ہجرت کی، تکالیف آئے، ہر دن آئے دن ساری تکلیفیں ہی تکلیف ہیں، لیکن کبھی اس سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ان تکالیف سے گھبرائے نہیں، اسے ترہیب کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ترغیب۔ صحابہ اکرام کو دیکھا کہ جتنے طریقے تھے ان کو تکلیف دینے کی، آزمانے کی، پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی، سب آزما لیے، لیکن یہ لوگ کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ تب ان مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام کو تکلیف دینے کے لیے ایک اور سازش سوچی، ایک اور سازش سوچی۔ ترغیب وہی ہے، کیا؟ لالچ، ناموری، شہرت، یہ ترغیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو دین تم پھیلا رہے ہو، یہ جو دین تم لوگوں کو بتلا رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اور اگر کیا مقصد ہے اس کا؟ اگر تم چاہتے ہو اس کے لیے عہدہ، بڑا آدمی بننا چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، بادشاہ چاہتے ہو، جزیرہ عرب کی تم کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ دولت چاہتے ہو تو پورے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی حسین و جمیل عورت کی خواہش ہے تو جزیرہ عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، مگر یہ کام چھوڑ دی۔ اسے لالچ، اسی کو کہتے ہیں ترغیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، کیا یہ تم لوگ یہ چیز بولتے ہو، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، پھر بھی میں اپنے مشن سے، اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو اسی کا نام ہے استقامت، ثابت قدمی۔ ترہیب ہو یا ترغیب، کسی قیمت پر جب ہم اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے تو ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائے، ہمارے قدم کبھی آگے پیچھے نہ ہو جائے، یہ حوصلہ رہنا چاہیے ہمارا۔ آخر میں کون سا عمل کریں، کیسا کام کریں جس کی وجہ سے ہم ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں، کبھی ہمارے قدم نہ ڈگمگائے، اٹل رہیں اپنے ایمان پر؟ کون سے وہ عمل ہے، کیا کارنامے ہیں؟ وہ سب چیزیں، ان میں سے بہت سارے کارنامے ہیں۔ 3 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتلاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، صحیح اسلامی تعلیم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ صحیح اسلامی تعلیم حاصل کرنا، مثال کے طور پر صحیح اسلامی، کوئی ہم سے یہ پوچھے، ہم عام عوام، اللہ کدھر ہے؟ تو ہر جگہ ہے، ایسا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے صحیح تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، ان کو کسی چچا نے، تایا نے، فلاں نے، انہوں نے بتایا ہوا علم ہے، وہ صحیح تعلیم نہیں ہے۔ صحیح تعلیم اگر دیکھنے گے تو قرآن کریم پڑھے ہوں گے، الرحمن علی العرش استویٰ، اسی کا نام صحیح تعلیم ہے۔ جب جس بندے کو یہ تعلیم رہے گی، جو حاصل کیا ہوگا اگر بندہ، تو ان کا ایمان کبھی ڈگمگائے گا نہیں۔ اللہ کیا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، ہمارے ہر کارستانیوں سے، ہمارے ہر کارناموں سے وہ باخبر ہے۔ ہم اللہ کی نگرانی قدم قدم پر ہے ہماری، ہم جو کچھ کرتے ہیں ان سب چیزوں سے باخبر ہے، لیکن ہمارے ہیں وہ عرش پر، اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ یہ صحیح تعلیم ہے۔ مثال بتلایا کہ صحیح تعلیم، ہم نماز پڑھتے ہیں، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس کا چلنا چاہیے، ہمارے اساتذہ بتائے اس کا یا باپ دادا بتائے اس کا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تو ہماری ویسی ہو جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کا نام صحیح تعلیم ہے۔ جس بندے کے پاس صحیح تعلیم ہوگی وہ اپنے ایمان پر آخری دم تلک اٹل رہے گا، مضبوطی کے ساتھ رہے گا۔ اس چیز کو اور سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عرب میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی، اور ہر دن نت نئے فتنے پیدا ہو رہے تھے، اور آخر جس سال مکہ فتح ہوا، اس سال لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے تھے۔
فتح مکہ کے سال کہیں ایک پوری قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ علاقہ مسلمان ہو گیا، فلاں مسلمان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورا کا پورا قبیلہ فلاں جگہ مرتد ہو گئے، کوئی مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، طرح طرح کے فتنے اور سب مبتلا ہونے لگے۔ ایسے فتنے کے موقع پر 3 علاقے تھے، 3 گاؤں اور 3 بستی تھی جہاں پر ایک آدمی بھی اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے، مکہ، مدینہ اور طائف۔ وجہ لکھتے ہیں اس کیوں نہیں یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس صحیح تعلیم تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رکھی تھی۔ دعا بھیجے تھے طائف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم دے کر کے، قرآن کریم کی تعلیم سکھا کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر یہ لوگ اٹل تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کبھی کسی فتنے کے شکار نہیں ہوئے، فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے قرآن فہمی بندے کے اندر رہنا۔ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن کتاب ہدایت سمجھ کر کے پڑھنا، کتاب برکت سمجھ کر کے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ایک نیکی پر اللہ رب العالمین ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہے یہ ہدایت کی کتاب۔ کوئی گزر گئے، کوئی مر گئے، قرآن کھانے رکھ دیے، بیٹھ لیے، پڑھ دیے، کر دیے، اشارے ثواب بھیج دیے، اس کے لیے کتاب نہیں نازل کی گئی۔ قرآن کریم کی تعلیم سمجھ کر کے پڑھنا اور اپنی رہنمائی اسی سے لینا، سیدھے راستے پر اسی سے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کا ایمان ڈگمگانا اس کا سوال ہی پیدا نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن قرآن کریم میں جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ایمان میں اور بھی اٹل رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو ہم اس قرآن میں بہت سارے انبیاء اور رسول کے قصے نقل کیے ہیں، اور ان کے حالات کو ہم نے لکھا ہے کہ بہت سارے انبیاء نبی ہیں، بہت سارے نبی ہیں جن کو لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کو تاڑ تاڑ کر دیا گیا، کسی کے سر پر آرے چلا دیے گئے۔ نبی کی بات کرتا ہوں۔ جب یہ سب چیز ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب، جب ہم پڑھیں گے ان واقعات کو، ان قصوں کو، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان سے کتنا بہتر رکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ہے دعا، مومن کا ہتھیار ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ہر ہمیں اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے، اس ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ثبت قلبی علی طاعتک، یہ ہمیشہ یہ سب چیز جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنے سے انسان ایک تو استقامت پر رہے گا، ایمان پر استقامت سے رہے گا، اور کبھی استقامت سے ہٹے گا بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعلا وعز وجل وعظم اکبر۔